نیٹ ورکر ہے وہ بہت اچھی ارننگ کر رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں ایک فری لانسر ہے وہ بہت اچھی ارننگ کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ ان کی اسٹرگل کتنے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس لیڈر کو جس بندے کو ہم دیکھتے ہیں وہ کروڑوں میں ارننگ کر رہا ہے، یقیناً اس نے دن رات ایک کیا ہوتے، اس نے اپنے فرینڈز کو چھوڑا ہوتے، اس نے اپنے ایونٹس کو چھوڑا ہوتے۔ صرف 6 سے 8 مہینے کی بات ہے، اگر آپ 6 مہینے اسی فیلڈ کو دن رات ایک کر کے دے دیتے ہیں تو آپ کبھی بھی اس میں ناکام نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ بھی اگر کوئی بھی کسی چیز کو اچیو کرنے کی محنت کرتا ہے تو یقیناً اس کو اچیو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ بھی اگر آپ کسی چیز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں آپ اتنی محنت کریں، آپ اچیو کر سکتے ہیں ایزلی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اچیو نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہمارے کام کرنے میں کچھ مسٹیک ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، ہم نہیں سوری ایک منٹ۔ اس طریقے سے میں کہہ رہا تھا کہ بھی اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ایک رستوں کا بہت بڑا واقعہ ہے افلاطون کا، ٹھیک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں تو بڑا افلاطون ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں کہ افلاطون کیا تھا، ٹھیک ہے، کیا تھا۔ میں نا چھوٹا سا ایک انٹرو دے دیتا ہوں کہ افلاطون ایک بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے ہسٹری میں، ٹھیک ہے، تاریخ میں بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے۔ اس کے پاس ایک پرسن ہے، اس نے کہا کہ میں نے نا کامیاب ہونا ہے، تو انہوں نے بڑا سمجھایا، انہیں سمجھ نہ آیا، تو وہ ایک تالاب میں کھڑے تھے افلاطون، تو انہوں نے تالاب میں بلایا، تالاب میں بلانے کے بعد اس کو پانی میں ڈبو دیا اور اوپر بہت زور دیا، تو اس بندے نے زور لگایا، جب انہوں نے دیکھا نا کہ میں مرنے کے قریب ہوں، کائنڈلی کیمرہ آف کر لیجئے، ایک منٹ۔ ٹھیک ہے، جب اس بندے نے دیکھا پانی میں تھا، میں مرنے کے قریب ہوں، تو اس نے بہت زور لگایا اور افلاطون ایک سائڈ پہ گرے اور وہ باہر نکل آیا۔ تو افلاطون نے پوچھا کہ بھئی آپ نے کس طریقے سے، آپ نے تو کہا میں نہیں نکل سکتا، لیکن آپ کیسے نکلے؟ تو اس نے کہا میں نے فل زور لگایا، میں نے کہا مرنا تو ویسے ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ میری یہاں سے زندگی بچ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اسی بات کو افلاطون نے ایز اے ایگزامپل جو پیش کیا کہ بھئی اگر آپ کسی چیز پہ دن رات ایک کر دیتے ہیں، اپنی جان لگا دیتے ہیں، تو آپ اس کو اچیو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی چیز کو، ٹھیک ہے، سارے اسلام کی بات آ رہی ہے، اسی چیز کو سائنسدانوں نے ڈیفائن کیا، اپنی بکس میں لکھا کہ اگر انسان کسی بھی فیلڈ میں جاتا ہے، 6 منتھ تک ڈے نائٹ ایک کرتا ہے، اس کی لرننگ کرتا ہے، تو وہ اس فیلڈ میں ایکسپرٹ بن سکتا ہے، وہ اس فیلڈ میں ماہر بن جاتا ہے۔ جب پرسن کسی بھی فیلڈ میں کوئی ایکسپرٹ بنتا ہے، کوئی ماہر بن جاتا ہے، تو یقیناً پیسہ جو ہے نا وہ آٹومیٹیکلی ان کے پاس آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی جب یہ سب گرلز کر سکتی ہیں، یہ سب بوائز کر سکتے ہیں، یہ سب بابے کر سکتے ہیں، یہ ایجوکیٹڈ پرسن اتنی بڑی اچیومنٹ کر رہے ہیں، ان ایجوکیٹڈ پرسن اتنی بڑی اچیومنٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو کچھ ایسے ایریاز میں رہتے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ میٹرک فارچون میں بھی ایسے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ سروس پراپرلی اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ سروس نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اتنا بڑی اچیومنٹ کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کے پاس موبائل نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس جو ہے نا اپرچونٹی نہیں ہے؟ کیا آپ کسی جنگل میں رہتے ہیں؟ یقیناً آپ میٹنگ میں بیٹھے ہیں، میں بھی میٹنگ میں بیٹھا ہوں، تو ہم ایک ایسی جگہ اویلیبل ہیں جہاں ہمارے پاس انٹرنیٹ اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس موبائل بھی ہے، انٹرنیٹ بھی ہے، دماغ بھی ہے، لیکن صرف ایک چیز نہیں ہے، وہ ہے مائنڈ سیٹ۔ ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم 1 2 3 دن اسٹرگل کرتے ہیں، اس کے بعد گیو اپ کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھی ہم تو اس فیلڈ میں کامیاب ہی نہیں ہو سکتے، ہم پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی آپ فیلڈ میں جاتے ہیں تو وہ شروع میں مشکل ہوتی ہے، لیکن جب آپ محنت کرتے ہیں تو سب سے آسان فیلڈ ہی آپ کے لیے وہیں بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھی ہم سے کیوں نہیں ہوتا، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتے؟ ہم اپنی پیرنٹس کے بارے میں نہیں سوچ سکتے کہ بھی ہمارا نیم ہونا چاہیے، ہماری فیملی کا نیم ہونا چاہیے، ہماری سٹی میں نیم ہونا چاہیے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے۔ میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں، اس کے بعد میں اینڈ کرتا ہوں، پھر نیٹ ورکنگ کی طرف جاتا ہوں، کہ انڈیا نے ایک لڑکا ہے، آئی تھنک 14 یا 16 سال کا ہے،
اس نے کرپٹو میں ایک ایسی ایکسچینج بنائی ہے جس میں ملینز آف ڈالرز کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں 14-16 سال کی کوئی عمر ہے، ہم تو کھیل رہے ہوتے ہیں، ہم تو آوارہ گردی میں ہوتے ہیں، ہم دوستوں کے ساتھ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری یہ ایج ہی نہیں ہے، ابھی تو ہمارے گھومنے پھرنے کا ٹائم ہے، ابھی گھوم پھر لیں، ابھی ہم کھیل لیں، ابھی جو ہے نا ہم ادھر ادھر کے چکر لگا لیں، ہمارا تو ابھی وقت ہی نہیں ہے۔ بھی ہمارا وقت یہی ہے، جو ہمیں ابھی وقت مل رہا ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ 18 سال سے تقریباً 26 سال کی جو ایج ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے اس ایج کو سنبھال لیا، اگر آپ نے اس ایج میں کچھ اپنے میمز بنا لیے اور اس کے لیے اسٹرگل کی، تو میں کہتا ہوں آپ کو کامیابی کے لیے، آپ کو پیسہ بنانے کے لیے، آپ کچھ اچیو کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی کہ بھئی کوئی بھی اگر آپ کام کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا ایک اسٹرانگ مائنڈ سیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں شیئر کرنا چاہوں گا، یقیناً آپ نے سنی ہوگی، بل گیٹس کو تقریباً پوری دنیا کا نمبر 1 بہت زیادہ عرصے تک ملینئر رہا ہے، امیر تمیر بندہ رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نا 1200 بندوں کو پلان دکھایا تھا، ٹھیک ہے، اور 1200 بندوں میں سے نا 900 بندے نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے، اور 300 بندے نے سنا صرف، ٹھیک ہے، 900 بندے نے کہا کہ نہیں یہ پاسبل نہیں ہو سکتا، 300 بندے نے اس کے پلان کو کچھ سنا، ٹھیک ہے، اور اس میں سے 85 لوگ تھے وہ کچھ سیریس ہوئے، اور 85 میں سے 30% جو ہے نا وہ کچھ زیادہ سیریس ہوئے، ان کے پروجیکٹ کے ساتھ ملے، ٹھیک ہے، کچھ اسٹرگل کی، ٹھیک ہے، لیکن ان 35 میں سے صرف 11 ایسے لوگ تھے جو بل گیٹس کے ساتھ ملے، محنت کی، اسٹرگل کی، ان کے پروجیکٹ میں ان کے ساتھ مل کر ٹیم ورک کیا، اور بل گیٹس کہتے ہیں میں ان 11 لوگوں کی وجہ سے نا میں ملینئر ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی بل گیٹس نے کوئی اپنے ملک میں بہت بڑا سیمینار کر کے 1200 لوگوں کو پلان نہیں دکھایا ہوگا، ہو سکتا ہے اس نے 10-10 بندوں سے میٹنگ کی ہو، 20-20 سے کی ہو، 50-50 سے کی ہو، ایک بندے سے میٹنگ کی ہو، پھر جا کر 1200 میں سے 1100 لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ ملے، اور وہ اب ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا آگے کی طرف موو ہوئے، ٹھیک ہے، آگے کی طرف کچھ نیم بنایا، کچھ اسٹرگل کی، ٹھیک ہے، اور دنیا کو بتایا کہ بھی ہاں میں کچھ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایلون ماسک کا نیم آپ نے سنا ہوگا۔ ایلون ماسک ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا، اس پہ تو بکس لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ ایلون ماسک کیا چیز ہے، لیکن میں ایک چیز بتانا چاہوں کہ انہوں نے خود کو 3 سال تک کمرے میں بند کیا۔ کمرے میں بند کرنے سے مراد وہ دنیا کا وہ واحد بندہ ہے جس نے بغیر ایجوکیشن کے، ٹھیک ہے، بغیر کسی یونیورسٹی میں راکٹ کی تعلیم حاصل کی ہے۔ ویکیپیڈیا، یوٹیوب اور اس کے علاوہ جو ادر سورس ہیں، ان سورس سے اس نے تعلیم حاصل کر کے 3 سال کی ڈیوریشن میں ایک ایسا راکٹ بنایا جو خلا میں گیا اور واپس آ گیا۔ لیکن اس سے پہلے جتنے بھی راکٹ جاتے تھے، ناسا ایک کمپنی ہے امریکہ کی، تو وہ جاتے تھے اور وہاں پہ ہی اپنا کام کرنے کے بعد جو ہے نا ختم ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اس بندے نے 3 سال تک محنت کی، ٹھیک ہے۔ ایک اور میں چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہوں، نواز الدین صدیقی ہے جن کے سٹیٹس نیٹ ورکر بھی لگاتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے خواب کو اچیو کرنے کے لیے 17 سال تک محنت کی تھی، ٹھیک ہے۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا، اگر ڈیٹیل میں گیا تو ہمارے گھنٹوں یہاں لگ جائیں گے، لیکن مقصد یہ ہے کہ بھی تھوڑا سا احساس دلانا ہے کہ بھی لوگ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ مکیش امبانی، اس کی بھی اس طریقے سے سٹوری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ نواز الدین صدیقی تھے، وہ بہت غریب تھے، ان کو فلم ایکٹر بننے کا شوق تھا، تو وہ جیسے ہی دوسرے سٹی میں گئے تو ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے، اور ان کے ساتھ کچھ دوست تھے، انہوں نے کہا کہ بھی آپ ہمارے روم کا، کمرے کی صفائی کر دیا کریں، کام وغیرہ کر دیا کریں، تو ہم جو ہے نا آپ کو کھانا کھلا دیا کریں گے۔ تو اس نے کہا یار ٹھیک ہے، میں ایک ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ میرے خواب پورے ہونے ہیں، جہاں پہ میرے ڈریمز پورے ہونے ہیں، تو ٹھیک ہے میں جھاڑو دینے کے لیے تیار ہوں، میں آپ لوگوں کی جوتیاں صاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن وہ جب دیکھتے بڑی گاڑی جا رہی ہے، کوئی بڑا ایکٹر جا رہے، وہ بھی کہتے کہ میں بھی اس طریقے سے بن جاؤں گا، تو تاریخ کہتی ہے کہ آج بھی وہ زندہ ہیں، نواز الدین صدیقی، آپ سرچ بھی کر لیجئے گا کہ 17 سال تک انہوں نے اپنے
एम को, अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मेहनत की। हम क्या करते हैं, हम जी 20 दिन कुछ पोस्टिंग करते हैं, हम समझते नहीं है, हम कहते हैं ओहो जी हमसे तो ये नहीं होता, हम जा रहे हैं भाई, ये फील ही सही नहीं है। ठीक है, नंबर 1 पे मैं आपको बताऊं कि आपको जिस फील्ड में है, सपोज अगर आप मैट्रिक फॉर्चून में है, तो आप इसमें पहले कंप्लीट समझे कि ये क्या चीज है। उसके बाद आप समझे कि अगर कोई बंदा आ भी जाता है उसको हमने गाइड कैसे करना है। उसके बाद समझे कि हमने सोशल मीडिया वर्क करना है, तो सोशल मीडिया पर करना है। ठीक है, तो सोशल मीडिया पर हमने वर्क किस तरीके से करना है, हमारे पास लीड किस तरीके से आ सकती है, फिर वो जो लीड आ जाती है उसको हमने गाइड किस तरीके से करना है। अगर आपको किसी जगह कुछ मुश्किल पेश आ रही है, फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट अपलाइन, आप अपने फर्स्ट अपलाइन का सारा खा जाएं, आप अपने फर्स्ट अपलाइन से बहुत सवाल पूछें। ठीक है, आप उनकी हेल्प लें, उनकी मदद लें। अगर आपको कुछ लीड नहीं आ रही, कुछ मसला आ रहा है, तो हो सकता है आप कोई कहीं मिस्टेक कर रहे हो, तो आप अपने फर्स्ट लाइन से सवाल पूछें, उसके बाद आप सेकंड अपलाइन के पास जाएं। अगर आपको फर्स्ट लाइन भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, सेकंड अपलाइन भी आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो फिर आप मेरे पास है, इंशाल्लाह मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी कि भाई बिजनेस क्या है और हमें किस तरीके से जो है ना इसमें माइंड सेट बनाना चाहिए। तो काइंडली मैं ग्रुप चैट ऑन कर रहा हूँ, तो आज के आप बताइएगा कि भी मीटिंग कैसी थी। ठीक है, मैंने ग्रुप चैट ऑन कर लिया। ठीक है, 1 मिनट, काइंडली बताइएगा कि आज की मीटिंग कैसी थी, मैसेज में बताइएगा। माशाल्लाह, और जिस चीज को समझ आई है तो वो भी बता दे कि भी समझ आई है या समझ नहीं आई। ठीक है, तकरीबन 100 मेंबर थे, और 100 मेंबर में से ना अगर एक मेंबर को भी 100% में से अगर एक पर्सन को भी मेरी बात समझ आ गई ना, अगर एक पर्सन ने भी मेरी बातों को फॉलो कर लिया, तो इसका मतलब मेरे मीटिंग देने का जो मकसद है ना वो पूरा हो गया। ठीक है, अगर एक बंदा भी मेरी बातों को फॉलो कर लेते, अगर एक बंदा भी इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए जिंदगी में कामयाब हो जाता है, ठीक है, अपने फैमिली का सहारा बन जाता है, कुछ अचीव कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि भी मेरे मीटिंग देने का मकसद जो है ना वो पूरा हो गया। ठीक है, तो माशाल्लाह काफी सारे मेंबर्स को मीटिंग समझ भी आई है। ठीक है, तो और काफी सारे लीडर्स के क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो हमारे होते रहते हैं, टाइम हमारे पास बहुत कम था, तो हम तकरीबन 2 बंदों के ना आंसर देते हैं। सर नुमान अनम्यूट कीजिएगा, सर जल्दी से कीजिएगा क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। सर अवेलेबल हैं? हाँ जी, मेरे ख्याल में सर नुमान अवेलेबल नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे एक दिन सिर्फ क्वेश्चन आंसर का भी सेशन रख लें। तो मैं ना आपको एक चीज बताऊं कि आपने ना अब यूं नहीं बस मीटिंग सुनी और चले गए, बस थोड़ा सा जज्बा आया, थोड़ा सा जोश आया। आपने अब क्या करना है, मीटिंग के बाद आपने अपने ख्वाब लिखने हैं। ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म ख्वाब जो जिनको आप बहुत जल्दी अचीव कर सको। फिर उसके बाद ना आप अपने मालियाती हालात जो है उसके बारे में लिखना है कि भी हम उनको किस तरीके से सही कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने अपने लॉन्ग टर्म जो है ना ड्रीम लिखनी है। फिर ऐसे नहीं है, मतलब आप कंपाइल कवर जो है ना आप उन सब एम्स को एक लाइब्रेरी में जमा करके उसका वॉलपेपर लगा ले मोबाइल पे। ठीक है, जैसे ही जब आप ऑनलाइन होंगे, आप मोबाइल ऑन करेंगे तो आपको एहसास होगा कि मेरे कुछ ड्रीम्स हैं, मैं अपने ड्रीम्स के लिए काम कर लूं। ठीक है, अगर आप लैपटॉप या पीसी यूजर हैं तो आप वहां पे भी वॉलपेपर लगा लें ताकि आपको पता हो कि ये मेरे ख्वाब है, मैंने इनको अचीव करना है, और ये ख्वाब आपके अपने डायरी में लिखे होने चाहिए। ठीक है, 2-3 दिन के बाद आप उसको ओपन किया करें कि मैंने कुछ क्या किया है, मैंने 3 दिनों में क्या किया है, मैंने 1 हफ्ते में क्या किया है, मैंने 10 दिन में क्या किया है। खुद का एनालाइज करना है, अकेले बैठ के खुद के बारे में सोचना है कि भी हमने कितना मेहनत की है, कितना टाइम जाया किया है। ठीक है, तो आई होप के तमाम लीडर्स को, तमाम मेंबर्स को मेरे जो आज का सेशन था समझ आया होगा। अगर 100 मेंबर थे, माशाल्लाह 100 मेंबर में से अगर एक मेंबर्स को भी मेरी समझ आ गई तो इसका मतलब मेरे आज लर्निंग सेशन देने का जो है ना वो मकसद पूरा हो गया। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।